اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری بات جو چل رہی ہے وہ طب اسلامی اور اسلامی طرز زندگی کے حوالے سے ہے۔ آج جس موضوع اور جس بحث کو اس ویڈیو میں ہم آپ مومنین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں شفا کے حوالے سے کتنی آیات ہیں کہ جس میں شفا کے بارے میں بحث کی گئی ہے۔ تقریباً 4 آیات ہیں کہ جس میں شفا کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ پہلی آیت سورہ یونس کی آیت ہے، آیت نمبر 57۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگوں، تمہاری طرف، تمہارے لیے پروردگار عالم کی طرف سے آپ کے لیے ایک موعظہ، ایک نصیحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، وشفاء، اور شفا آئی ہے، لما فی الصدور۔ یہ موعظہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ لوگوں کی طرف آئی ہے، یہ نصیحت، یہ موعظہ، یہ شفا ہے ان چیزوں کے لیے جو تمہارے سینوں کے اندر ہے، یا اگر یوں معنی کرے تمہارے دلوں کے اندر ہے، تمہارے سینوں کے اندر ہے، اس کے لیے شفا ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ پہلے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو خطاب کر رہا ہے کہ یہ تمام لوگوں کے لیے موعظہ ہے اور شفا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، اور رحمت ہے اور ہدایت ہے۔ قرآن مجید جس طرح ہمارے روحانی، ہماری اخلاقی، ہماری اجتماعی، ہمارے انفرادی، ہماری معاشرتی، ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں، تمام مسائل کا حل، تمام مسائل کے لیے اصول اس کتاب میں موجود ہیں۔ ہماری جسمانی بیماریاں ہیں، ہماری روحانی بیماریاں ہیں، ان تمام کے لیے اس قرآن میں شفا ہے۔ دوسری آیت ہے سورہ نحل کی، آیت نمبر 69 ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں شہد کے بارے میں فرماتے ہیں، فرماتی کچھ یوں ہے اس سے پہلی والی آیت میں کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے، تمہارے پروردگار نے نحل کو، شہد کی مکھی کو وحی کی کہ وہ اپنے گھروں کو پہاڑوں میں بنائیں، اور اس کے بعد پھر وَمِنَ الشَّجَرِ، اور اسی طرح درختوں میں بنائیں، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور اپنے لیے وہ اپنے گھروں کو بنائیں جہاں پہ وہ ٹھہریں۔ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر ہر پھل سے کھائیں۔ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلَلًا، اللہ تعالیٰ کے جو راستے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو راستے معین کیے ہیں اس پر ذلل کے ساتھ، خضوع اور خشوع کے ساتھ جائیں۔ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، ان کے بطن سے، ان کے پیٹ سے ایسا شراب نکلے گا کہ جس کے رنگ مختلف ہیں۔ فیہ شفاء للناس، اور اس شراب میں، یعنی یہ جو پینے والی چیز ہے، اس میں تمام لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یعنی شہد میں اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ شہد ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں تمام لوگوں کے لیے، جو بھی ہو، فرق نہیں کرتا، کوئی بھی انسان ہو، اس میں ممکن ہے کافر ہو، منافق ہو، مشرک ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، مومن ہو، شیعہ ہو، جو بھی ہو، تمام لوگوں کے لیے اس چیز میں شفا موجود ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اور اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس میں اس قوم کے لیے جو فکر کرنے والی قوم ہے، اس کے لیے اس میں نشانی ہے۔ اس آیت میں بھی ایک چیز کو بے عنوان شہد کو بے عنوان شفا اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے متعارف کرایا ہے۔ ایک اور آیت ہے سورہ اسراء کی، آیت نمبر 82 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
ولا یزید الظالمین الا خسارہ۔ ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن میں وہ چیز کہ جو شفا ہے، ورحمت، اور رحمت ہے للمؤمنین، مومنین کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن میں وہ چیزیں نازل کی ہے جو مؤمنین کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ اس آیت کے ذیل میں علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ما ہوا شفاء، ان کے جو وہ چیزیں ہیں جس میں شفا موجود ہے، یہ شفا سے مراد یہاں پہ صرف اخلاقی روحانی امراض نہیں ہے، بلکہ یہ تمام امراض کو، ہمارے جسمی روحانی تمام امراض کو شامل ہوتا ہے۔ یعنی قرآن مجید ہمارے تمام امراض کے لیے علاج ہے۔ ایک اور آیت ہے سورہ فصلت کی آیت نمبر 44، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پوری آیت ہے لمبی، قُلْ هُوَ لِلَّذِي آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، کہ یہ ان لوگوں کے لیے، اے رسول کہہ دیجئے ان کو کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے ایمان لایا ہے، ہدن یعنی یہ قرآن مجید ان کے لیے ہدایت ہے، وشفاء، اور یہ قرآن مجید ان کے لیے شفا کی حیثیت رکھتا ہے۔ پس قرآن مجید میں یہ 4 آیات جو انسان کے لیے شفا کے عنوان سے، بے عنوان لفظ شفا اس میں آیا ہے، یہ موجود ہے۔ شفا کا معنی تب پیدا ہو جاتا ہے کہ جب انسان کو مرض لاحق ہو، اور شفا بھی تمام کے تمام یہ 4 آیات میں شفا بے عنوان نکرہ آیا ہے، یعنی بے عنوان کامن ناؤن آیا ہے۔ کامن ناؤن سے آپ سب مراد لے سکتے ہیں، یعنی شفا صرف خاص نہیں ہے انسان کے جسمانی اس امراض کے ساتھ، روحانی امراض کے ساتھ اور معنوی امراض کے ساتھ۔ شفا یعنی تمام امراض کے لیے شفا ہے، جس طرح میں نے علامہ طباطبائی کا قول بھی آپ مومنین کی خدمت میں پیش کیا ہے، جس میں علامہ فرماتے ہیں کہ اس میں تمام امراض شامل ہے، چاہے وہ انسان کی جسمانی امراض ہو، چاہے وہ ان کے روحانی امراض ہو۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ اطہار علیہم السلام سے اور نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ روایات میں یہ چیز آئی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ فلان صورت اگر آپ پڑھیں تو اس میں آپ کے فلان مرض کے لیے شفا ہے۔ سوروں کی خواص بتائی گئی ہیں، مختلف آیات کی خواص بتائی گئی ہیں۔ مثلا سورہ حشر کی ایک آیت، سورہ حشر کی آخری جو 3 آیات ہے، اس کے بارے میں نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ مریض کے سر پر ہاتھ رکھ کر پڑے تو اللہ تعالیٰ اس کو تمام امراض سے شفا دے گا اس شخص کو، اور سوائے موت کے یہ تمام امراض کے لیے شفا ہے۔ سورہ حشر کی آخری 3 جو آیات ہیں، دیکھیں یہ جو بتایا گیا ہے کہ مریض کے سر کے اوپر آپ ہاتھ رکھ کر یہ آیات پڑھیں، تو یہ متعلق ہے انسان کی جسمی امراض کے ساتھ، کہ انسان کا جسم جب مریض ہو جاتا ہے تو اس پر اگر آپ یہ آیات تلاوت کریں یا مریض خود یہ آیات تلاوت کریں تو ان آیات کی تلاوت کی برکت سے اس مرض سے ان کو شفا مل جائے گی، اور سوائے وہ مرض کہ جو اللہ تعالیٰ نے جسم انسان کے لیے موت کا وقت رکھا ہے کہ اس مرض کی وجہ سے انسان مر جائے گا، سوائے اس مرض کے باقی تمام امراض کے لیے اس میں علاج موجود ہے۔ لیکن ہر چیز کے لیے کچھ شرائط اور آداب بھی ہوتی ہیں، یہ اگر اپنے شرائط اور اپنے آداب کے ساتھ پڑھی جائے تو خدا کے لطف و کرم سے اور خدا کے اذن سے اس مریض کو شفا مل جائے گی۔ یہ ہماری بات تھی شفا کے حوالے سے۔ انشاءاللہ اگلے جو ہماری ویڈیوز ہوں گی اس کے لیے منتظر رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔